السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتوں کا مردوں سے چوڑیاں وغیرہ چڑھانا یہ شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت سامعین ناظرین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس دین کے مطابق چل رہے ہیں، ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، دین کے اندر ہمارے لیے کیا ہدایات ہے، مرد اور عورت کی حدود کیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کی اور عورتوں کی حد بندی جو ہے وہ قائم کر رکھی ہے۔ عورتوں کا کس حد تک گھروں سے نکلنا یا معاملات کے لے کر چلنا یا مرد و زن کے قریب جانا یا کس حد تک ان کو اجازت ہے، اور مردوں کے لیے کیا کیا اجازت ہے، اور مردوں کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ایک بہترین زندگی اگر کسی کی نمونہ ہے تو وہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ گویا کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو کام بھی کرنا ہے، کام کرنے سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر وہ کام لے کر آئیں۔ اسی طرح سے مرد اور عورتیں جب آپس میں ملتے ہیں، ان کا خلات ہوتا ہے، تو وہ کس حد تک شرعی طور پر جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں اکثر یہ رواج ہے، عیدین کے موقع پر یا اس کے علاوہ کسی خوشی کے موقع پر عورتیں، ہماری مائیں بہنیں بازار میں جاتی ہیں، مارکیٹ میں جاتی ہیں، اور وہاں جا کر مردوں کے پاس ان سے چوڑیاں وغیرہ خریدتی ہیں، اور خریدنے کی حد تک تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ لے سکتی ہیں، ان سے خرید سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم اسلام کی حدود کو پامال کریں گے، اور وہ حدود کیا ہے کہ جب ہم خود، ہماری عورتیں مردوں کو کہتی ہے کہ چوڑیاں آپ چڑھا دیں، اور پھر اپنا ہاتھ مردوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں، پھر جب وہ مرد آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پھر آپ کو چوڑیاں چڑھاتا ہے، تو یہ پوزیشن وہ ہے، یہ حد وہ ہے جو ہم اسلام کی حدود کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ میں نے جو کام کرنا ہے، کیا وہ میرا کام جس کو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ میرا کام شریعت کے مطابق ہے؟ کیا کہیں میں ان کے اسلام کی حدود کو تو پامال نہیں کر رہا؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کس حد تک فرمائی ہے، تو اب ہم کس حد سے تجاوز کرتے ہیں، ہم غلط کام کیا کرتے ہیں جب ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں جا کر غیر محرم مردوں سے چوڑیاں خود چڑھاتی ہیں، ان سے پہنواتی ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ متقی بن جائے۔ اور متقی کیسے بنے گا؟ جب وہ روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، حتیٰ کہ اپنے جسم کو برائی سے، گناہوں سے بچا کر رکھے گا۔ جب ہم آنکھوں سے گناہ کر رہے ہوں گے، اپنی زبان سے گناہ کر رہے ہوں گے، اپنے کانوں سے گناہ کر رہے ہوں گے، پھر ہماری بھوک اور پیاس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم ہاتھوں سے کے ساتھ بھی گناہ کرتے ہیں۔ وہ ہاتھوں کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ ہم غیر محرم عورت کو چھوتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس کو ہاتھ لگانا، اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگانا، یا اس کے کسی جسم کے حصے پہ ہاتھ لگانا، یہ ہاتھوں کا زنا جو ہے، اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک زنا کے زمرے میں آتا ہے وہ عورتیں جو جا کر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتی ہیں اور ان سے چوڑیاں پہنوا لیتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ گناہ ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، چونکہ آگے جو مرد ہے وہ غیر محرم ہے، تو غیر محرم سے تو پردہ ہے، چاہے جائے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ تو اس طرح سے کسی غیر محرم مرد سے چوڑیاں پہنوانا یہ شرعی طور پر غلط ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کامیابی والی زندگی بن جائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔